رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ انسان دنیا میں بعد میں آیا، اس کا رزق کا بندوبست پہلے ہو گیا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ رزق ہے کیا؟ رزق وہ ہے جو بن مانگے اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ ذہن ذرا کلیئر کرتے ہیں کہ رزق کیا ہے، اس کے بارے میں بڑی کنفیوژن جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم صرف رزق کھانے پینے کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہماری شریانوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، کیا یہ رزق نہیں ہے؟ اگر یہ رک جائے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ خون کی گردش بھی کیا ہوئی؟ ہم جو آکسیجن لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، کیا یہ رزق نہیں ہے؟ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا گیا، UAE کا پتہ نہیں کہاں، وہ ویڈیو میں نے دیکھی۔ تو کچھ دن وہ ہاسپٹل میں رہے، تو بعد میں جب بل دیا تو وہ رونے لگے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ شاید غریب آدمی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں، پروفائل بھی بہت زبردست ہے۔ تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا چند دن میں وینٹیلیٹر پہ رہا اور یہاں مجھے رکھا گیا، مصنوعی سانس مجھے دی گئی، اتنا بڑا بل تھما دیا گیا اور میں برسوں سے سانس لے رہا ہوں، کوئی پائی پیسہ میں نے اس کا نہیں دیا۔ تو کیا یہ رزق نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، جو پانی ہم پیتے ہیں، اگر پانی نہ ہو زمین پر تو یہ چرند پرند، یہ انسان، یہ قحط، نہ پانی ہوگا نہ فصل اگے گی۔ آپ پانی کے بغیر کتنی دیر زندہ رہ سکتے، کتنے دن زندہ رہ سکتے؟ کیا یہ رزق نہیں ہے؟ تو اللہ نے آپ کو دنیا میں بعد میں بھیجا، آپ کے رزق کا بندوبست پہلے کیا۔ اللہ نے آنکھ بعد میں آپ کو عطا کی، نظارہ پہلے عطا کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ نظارہ پہلے ہے۔ آنکھ ہم نے جب کھولی تو ہمیں ہر چیز نظر آئی، آسمان نظر آیا، زمین نظر آئی، درخت نظر آئے، پرندے نظر آئے، خوبصورت چہرے نظر آئے۔ سب کیا ہے؟ اللہ نے آنکھ بعد میں دی، نظارہ، کان ہمیں بعد میں دیے، اور سماعت، نغمہ پہلے دے دیا۔ یہ جو کائنات میں رنگ ہے، یہ ایک نغمے ہیں، جو آوازیں ہیں۔ جیسے ہی ہم ہوش میں آتے ہیں تو ہم آوازیں سنتے ہیں، تو کان بعد میں دیے، آواز پہ۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا یہ رزق نہیں ہے؟ کانوں کا رزق ہے نا۔ اسی طرح اللہ نے جو ہمیں دماغ عطا کیا ہے، اور یہ جو خیال عطا کیا ہے، اگر خالی دماغ ہو، خیال کوئی نہ ہو، کیا کرو گے اس کھوپڑی کو لے کے؟ دماغ ہو کسی کے پاس، خیال نہ ہو، تو جو آپ نے پورا نقشہ کھینچا ہے وہ کیسے نکالے گا؟ وہ کس طرح، جب دماغ ہی نہیں ہوگا؟ ایک بندہ دماغ ہے، کومے میں چلا گیا، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، زندہ لاش ہے۔ تو کیا یہ دماغ میں یہ خیال آنا، کیا یہ رزق نہیں ہے؟ یقیناً رزق ہے، لیکن بنیادی جو کھانا ہے جس سے انسان زندہ رہ سکے، وہ انسان کو مل جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ اگر اپنے رب پر کامل یقین کر لے، کامل یقین، یقین کامل، ہمیں اپنے یقین پر یقین نہیں ہوتا، کامل یقین کر لے تو جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، اس انسان کو بھی رزق دیا جائے گا، اس انسان کو بھی۔ مگر اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مثال کس کی دی؟ رزق تو اللہ سیاہ رات میں، سیاہ پتھر کے نیچے وہ جو سیاہ کیڑا ہوتا ہے، اللہ رزق اس کو بھی پہنچاتا ہے۔ لیکن مثال جو دی گئی حدیث میں کس کی دی گئی؟ پرندے کی۔ کیوں؟ کیونکہ پرندہ بھوکا جاتا ضرور ہے صبح، لیکن بھوکا لوٹتا نہیں ہے۔ اچھا، پرندے کی مثال کیوں دی؟ اس پہ ایک نکتہ ہے غور کرنے کا، سمجھنے کا۔ یہ پورا فلسفہ ہے۔ پرندے صبح بیدار ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ اب جو صبح سوتا رہے تو وہ پرندوں کی مثل تو نہ ہوا۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ اسے پرندوں کی طرح رزق عطا کرے گا۔ پرندے کیا کرتے ہیں؟ صبح صبح بیدار ہو جاتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد وہ پرواز کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں،
کیا کرتے ہیں؟ کسب کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا پرواز کرنا ہے، یہ جو محنت کرنا ہے، یہ آپ بندے کو بتایا گیا کہ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ تو اللہ نے تمہیں بن مانگے عطا کر دیا ہے، لیکن کچھ چیزوں کے لیے تمہیں اب محنت کرنی ہے، کسب کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو صبح ایک تو اٹھنا ہے، دوسرا جانا بھی ہے۔ پینڈیمک میں ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن جن دنوں بہت زیادہ کووڈ کے شروع کے دن تھے تو پورا ہی لاک ڈاؤن چل رہا تھا، تو میں صبح صبح فجر کے بعد کھڑا ہو جاتا تھا اپنے ٹیرس پہ، تو میں دیکھتا سارے پرندے اسی طرح، یار مطلب لوگ خوف زدہ ہیں، یہ تو بالکل مست ہیں، وہی اسٹائل ان کا، وہی چہکار ان کی، وہی ترانہ ان کا، اسی طریقے سے بیدار ہو رہے ہیں، اور جناب وہ جا رہے ہیں دانا دن۔ اچھا ہوٹل بند ہیں، چیزیں بند ہیں، دکانیں بند ہیں، تو ان کو رزق کہاں سے مل رہا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کووڈ میں کوئی پرندہ بھوک سے مر گیا؟ دیکھا آپ نے؟ تو کس نے رزق دیا اسے؟ دکانیں بند ہیں، چیزیں بند ہیں، سب کچھ بند پڑا ہوا، لیکن پرندے اسی طرح مسکرا رہے ہیں۔ میں غور کرتا تھا کہ کوئی گاڑی نہیں گزر رہی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، لوگ باہر نہیں نکل رہے، تو یہ کیسے اپنی چیز؟ اللہ نے ان کا بندوبست رکھا، نظام ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ اس شخص کو بھی ویسا ہی رزق عطا کرتا ہے، ایک تو کامل یقین ہو، دوسرا پرندوں کی طرح جو صبح بھوکے نکلتے ہیں واپس بھوکے نہیں آتے، اپنا بھی لے کر آتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں۔ بنیادی چیز رزق کا مطلب ہے کہ جس سے آپ زندہ رہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ جو ہماری بنیاد تھی، جو ہماری ضرورت تھی، وہ ضرورت کو چھوڑ کے ہم اس کو رزق نہیں سمجھتے۔ ضرورت کے بعد جو اگلا اسٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے سہولت کا۔ کیا آتا ہے؟ سہولت کے بعد جو اگلا درجہ ہے وہ ہے زیبائش کا، آسائش، زیبائش، اور اس کے بعد آتا ہے نمائش۔ ہم نمائش کو بھی ضرورت سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں یہ چیز نہیں ملی، اللہ نے ذمہ لیا ہے رزق کا، ہمیں تو یہ بھائی یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر تم یہ چیز نہ بھی ہو تو تم زندہ رہ سکتے ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ اگر میں کچھ نہ بھی کروں، اللہ نے ذمہ لیا ہے تو مجھے بھی گھر بیٹھے بیٹھے میں سویا رہوں، بیٹھا رہوں گھر پہ، مجھے رزق ملے۔ ایک شخص تھا، وہ سفر پہ روانہ ہوا، اس نے دیکھا کہ جنگل میں پہاڑ پہ جا کے بیٹھا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک اپاہج لومڑی ہے۔ وہ اس کو دیکھتا رہا کہ یہ اپاہج ہے، اس کو رزق کیسے ملے گا۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن اس نے پھر دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر آیا، اس نے شکار کیا، کھایا، اور اس کے بعد جو بچا کچھا تھا اس نے چھوڑا، چلا گیا۔ وہ اپاہج لومڑی آہستہ آہستہ آگے آئی، آ کر اس نے اس کو سونگتے سونگتے وہاں بیٹھی اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھ رہا ہے بیٹھ کے نقشہ، یہ کہنے لگا جب اس اپاہج لومڑی کو رزق مل سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں مل سکتا؟ اس نے کہا میں بھی نہیں جاتا، ادھر ہی بیٹھ گیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، جب یہ بھوک سے نڈھال ہوا تو اس نے دعا کی، مال میرے پاک پروردگار، میرے سونے اللہ، وہ بھی تیری مخلوق ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، اس کو بغیر کسی محنت کے تو نے رزق دے دیا، میں 3 دن سے بھوکا بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کیوں نہیں ملا؟ تو غیب سے ندا آئی، شیر بن شیر، لومڑی نہ بن، لومڑی نہ بن، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا۔ ہم نے تجھے شیر بنایا، تو لومڑی بن رہا ہے، کیوں؟ بیٹھ بھوکا۔ تو اللہ نے کسی کو شیر بنایا ہوتا ہے اور وہ اپنی اس ادا کو چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ شیر بنے، کوشش کریں جتنا۔ اب آپ اس میں اللہ فرماتا ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، میں جسے چاہتا ہوں بے حساب شکر کرنے والوں کو بے حساب رزق دے دیتا ہوں۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، لیکن بنیادی رزق سب کو ملتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کراچی میں کوئی بھوک سے مرا ہو آج تک؟ نشے سے تو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امیر کھا کے دوڑتا ہے کہ ہضم کیسے ہو جائے، غریب جو ہے وہ کھانے کے لیے دوڑتا ہے کہ کہیں سے کھانا مل جائے۔ جو 100 کلو کی بوری خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا، جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا۔ کوئی اپنوں کے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، کوئی کھانوں کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔
رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے.